بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں۔ جو بین الاقوامی اس وقت ڈپلومیسی چل رہی ہے، اس میں جو اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں، اس کے حوالے سے ایک بڑی اہم خبر کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اس خبر کو آپ ایک 4-5 روز پہلے کی خبر کے تناظر میں دیکھیے تو وہ یہ ہے کہ سویس کے نزدیک ایرانی جہاز پر ایک بڑا حملہ ہوا، جس میں جہاز کو بہت نقصان پہنچا، لیکن وہ ایران کے علاقے میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایران نے اس کا الزام اسرائیل پہ لگایا، جبکہ شواہد ایسے ملتے ہیں کہ وہاں موجود ایک امریکن جہاز نے اس پہ یہ کوئی مائنز جو پھینکی جاتی ہیں نا سمندر کے اندر، وہ مائنز پھینکی تھی جو پھٹی، تو جس کے بعد اس جہاز کو نقصان پہنچا۔ ایران نے اس کا سخت نوٹس لیا، اور اب اس ایریا میں جب سے نہر سویز بند ہوئی ہے، اس کے بعد سے عجیب و غریب قسم کے واقعات و حادثات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہے امریکن نیوی کی یہاں زیادہ جہازوں کا آنا اور کوارڈ کی ایکسرسائزز۔ ان ایکسرسائزز کی وجہ سے یہ ایریا بالکل سٹک ہو کے رہ گیا ہے۔ یہ پہلے یہ مظاہرہ ہی شاید اس لیے کیا گیا تھا کہ دنیا کو یہ باور کروا دیا جائے کہ کسی وقت بھی یہ سمندری گزرگاہ جو ہے، اس کو امریکہ روک کر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن یہ کام ایران بھی تو کر سکتا ہے۔ ایران بھی اپنے 2 جہاز وہاں کھڑے کر کے تو وہ گزرگاہ پوری بند کر دے گا، جو بحیرہ احمر میں سے راستہ جا رہا ہے نا، جدھر جو پوری دنیا کو جا رہا ہے۔ ایران وہاں اپنے دنیا کے جتنے سٹک ہوئے ہیں جہاز، 2-3 جہازوں پر گولے پھینک دے، وہ بھی راستہ بند ہو جائے گا۔ یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب جیو پولیٹیکل سچویشن ایسی دنیا کی بن گئی ہے، خاص طور پہ چین کے ایران میں داخل ہونے کے بعد سے، کہ اب کانشیس ہوئے گی دنیا اس بات پر کہ وہ ایران کو بہت مطلب اتنا ہلکا لے گا نہیں امریکہ۔ ناظرین کرام، میری اطلاعات کے مطابق امریکن بیک ڈور چینل سے رابطہ کر رہے ہیں ایران کے ساتھ کہ وہ چین کو رخصت کرے تو وہ ایران پر سے پابندیاں جو ہیں وہ اٹھا لیں گے، اور اس کو پہلے کی طرح ایک آزاد ملک کی طرح پوری دنیا سے تجارت کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ اب تو ایران پہ اتنی پابندیاں ہیں کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ایران میں یہ بھی نہیں ہے، دوائیاں بھی نہیں بچوں کی آ سکتی۔ یعنی اگر مجھے نہیں پتا کہ یہ اجازت دے گا امریکہ یا نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اگر ویکسینیشن بھی ایران کسی ملک سے لینا چاہے تو وہ بھی ایران میں امریکہ داخل نہیں ہونے دے گا، جو اس وقت کے حالات بن رہے ہیں۔ اب ایرانی جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو بیان اس نے دیا تھا نا ایران کے وزیر خارجہ نے یا سیکرٹری خارجہ نے، کہ ہم ایک ٹیلی فون پہ اپنے فیصلے بدلنے والے نہیں ہیں، تو قدرت نے اب ان کو یہ چیلنج دے دیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک فون پہ اپنے فیصلے بدلتے ہیں یا نہیں بدلتے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ یہ برداشت نہیں کریں گے کسی بھی صورت کہ پاکستان کی طرح اب ایک نئی مصیبت جو ہے وہ چابہار سے بھی ان کے گلے پڑ جائے، کیونکہ وہ سی پی سی کی وجہ سے ہی ان کی زندگی جہنم بنی ہوئی ہے۔ تو ایک نیا راستہ اگر نکل گیا تو سمندر میں جو انسانی حاکمیت ہے وہ ان کے قبضے سے نکل جائے گی۔ ناظرین کرام، ایک بات یاد رکھیے، تاریخ میں بتاتی ہے دنیا میں اس قوم نے رول کیا جس کی نیوی مضبوط تھی، خیر الدین باربروسا سے لے کے آج امریکن فلیٹس تک یہ کہانی سب کے سامنے کھلی ہے۔ مغلوں نے آلموسٹ 600-700 سال حکومت کی ہے اس خطے پہ۔ ان کے مار کھانے کی صرف یہ وجہ تھی کہ ان کے پاس نیوی نہیں تھی۔ اگر ٹیپو سلطان کی مدد کے لیے نیپولین بوناپارٹ اپنا بیڑا لے کر پہنچ جاتا تو اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ انگریز اس کا کچھ بگاڑ سکتے۔ انگریزوں کے پاس تو نیوی شپ تھے۔ یہ جو ہماری یہاں تھے، ہمارے جو پٹھان حملہ آور تھے یا مغل حملہ آور تھے، انہوں نے کبھی نیوی کو کنسیڈر ہی نہیں کیا۔ اب وقت یہ بتا رہا ہے کہ دنیا
امریکہ نے تو دنیا پہ ثابت کیا کہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ نیوی ہے۔ آج بھی ہمارے ملک میں یہ بحث ہوتی ہے، لیکن اب ہمارے جو عسکری ماہرین ہیں وہی اس بات کا احساس کرنے لگے ہیں کہ واقعی نیوی ایک بہت بڑی قوت ہے، اور جتنی فورسز ہیں کسی کی اہمیت کو کم یا زیادہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ وقت گئے کہ جب جو لڑائیاں ہوتی تھیں وہ زمین سے ہوتی تھیں، ایک بندہ ادھر سے نکلتا تھا، ایک پہلوان ادھر سے نکلتا تھا، مقابلہ ہوتا تھا، پھر وہ لشکر قلب، میمنہ، میسرا سے حملے ہوتے تھے جناب، اور یہ گھوڑے اور تیر اندازی۔ وہ دور تو رہا نہیں، اب تو جنگ جو ہے آسمانوں میں لڑی جاتی ہے، پانیوں میں لڑی جاتی ہے، اور میڈیا کے محاصرے سب سے زیادہ لڑی جاتی ہے۔ اینی ہو، اب دوسرا جو انہی سمندروں میں ہنگامہ ہوا ہے جناب وہ یہ ہے کہ انڈیا نے امریکہ کو سخت وارننگ دی ہے کہ جناب آپ ان کا جو اکنامک زون ہے نا، اس کو کہتے ہیں لکشدویپ، یہ ان کا اکنامک زون ہے، اور ان کے سمندر کا بڑا ہی ایک انہوں نے یعنی محفوظ اور خفیہ راستہ رکھا ہوا ہے۔ یہاں امریکن جہاز جان پال یہ جناب آ گیا ہے، اور اس نے ان کو ڈسٹرب کیا، اور ود آؤٹ کنسنٹ وہ بغیر اجازت لیے اس علاقے میں داخل ہوا ہے، جبکہ امریکنوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جہاز اس ایریا میں وہ کر رہا ہے، جنگی مشقوں میں مصروف تھا، تو وہ اس سے 130 ناٹیکل جو ان کے ہوتے ہیں مائلز، یہ دور تھا۔ یہ ایک ملٹری ایکسرسائز تھی جس کے لیے انٹرنیشنل لاز کے مطابق ہمیں اجازت لینا انڈیا سے ضروری نہیں تھا۔ انڈیا کے جو سفارتی حلقے ہیں ان میں بڑی سخت تشویش پائی جا رہی ہے، اور انہوں نے اس پہ سخت احتجاج بھی کیا ہے۔ ناظرین کرام، ایسا دکھائی دیتا ہے، اب تک امریکہ نے اس پہ کوئی ٹپنی نہیں کی، جلدی کر دیں گے۔ ویسے بھی آپ پہ ماموں بھانجے ہیں، آپس میں لبرٹی لیں گے، کچھ نہ کچھ امریکن ان کو بتا سکھا دیں گے۔ یہ جہاز بھی جو ایک کوارڈ والی سروسز کا یہ ایکسرسائز کا حصہ تھا، جو اب ادھر آ گیا، تو آپس میں کر لیں گے۔ ابھی تو یہ پہلے تو بڑے چیختے چلاتے ہوتے ہیں نا، بعد میں پھر بالکل ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، مجھے تو ایک بات کی اس کی سمجھ آ رہی ہے کہ جو وسطی چائنا والا سمندر ہے، اس کی موسٹ کوشش ہے امریکہ کی کہ انڈیا کو دھکیلے ادھر۔ اب انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ انڈین نیوی تو ایک کباڑ خانہ ہے، جہاز سمندر میں کھڑے ہیں، بڑے جہاز ہیں، ان کی ٹانگوں میں جان ہی نہیں ہے، ان کو سپرنگ نئے بھی لگ جائیں تو وہ بھاگ دوڑ تو سکتے نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انڈیا نے کوئی ایسا کنسرن ظاہر کیا تو 10 منٹ کے اندر اس کی جان کا عذاب بن جائے گا۔ پھر لداخ اور ہمالیہ چائنیز آ جائیں گے، اور اس مرتبہ اب تو وہ 100-150 کلومیٹر کے علاقے میں آئے ہیں نا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ جو 7 اسٹیٹس ہیں نا، یہ جو ہمالیہ والے جو ہیں نیچے، ان پہ قبضہ کر لینا، اور اترانچل پردیش جو ہے نا یہ سارا چلا جانا چائنا کے پاس، کیونکہ چائنا جو ہے نا وہ یہ بات دیکھ رہا ہے کہ انڈیا کو بہت سی آفرز دینے کے باوجود، انڈیا کو کئی فورمز پہ یہ بتانے کے باوجود کہ چائنا کے کوئی جنگی عزائم نہیں ہیں، نہ وہ انڈیا پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، وہ صرف ایشیا کی برتری کے لیے، بہتری کے لیے اقدامات کر رہا ہے، جس میں انڈیا کو اس کا ساتھی بننا چاہیے۔ تو انڈیا جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھوں میں نہ کھیلے۔ انڈین جو ہیں ان کا اپنا ایک مزاج ہے، وہ خود یہاں کے دھنتر خاں بننا چاہتے ہیں، وہ خود اشوک اعظم کے خواب دیکھ رہے ہیں، تو وہ کیوں ہٹیں گے؟ دوسری طرف انہیں ٹھیک ٹھاک انگلی ملی ہوئی ہے صدر جو بائیڈن کی، جو انہیں یہ بتا رہا ہے کہ جناب آپ ریپریزنٹ کریں گے افغانستان میں بھی، اور دوسرا بھی ادھر ادھر۔ تو یہ بھی بات ہے، اور انڈیا کو اس بات کی بھی بڑی تکلیف ہے کہ آلموسٹ ایران سے اس نے انڈیا کو کان سے پکڑ کے باہر نکلوا دیا ہے۔ ایران میں انڈیا کا خاصا فدو لگا ہوا تھا، پتہ نہیں کتنے ارب روپے کا پٹرول وہ ان کا چوری غریبوں کا پی گئے ہیں،
اور پتہ نہیں $70 کروڑ کے یورو جو ہیں انہوں نے ان کے دینے بھی ہیں ابھی تک، جو ایک پیسہ نہیں دیا. اور سعودی عرب سے بھی ان کی، آپ کو پتہ ہے ان کا ٹنٹا پڑ گیا ہے. سعودی عرب نے کہا کہ تم نے تو اتنے یہاں پہ بنا لیا ڈمپ، تم تو میرے آدھا تو میرا جو تیل ہے سمندر کے اندر کا وہ تو تم یہاں ذخیرہ کر لو گے، تو میں دنیا میں کیا کروں گا؟ تم تو ڈیمانڈ ہی ختم کرا دو گے، یہ تیل اتنا زیادہ اپنے پاس جمع کر لو گے. تو اس طرح کی صورت حال اس وقت بن رہی ہے. بہرحال یہ امریکن جہاز کا لکشدیپ میں آنا جو ہے وہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور انڈین کو اس پہ بڑی پریشانی ہے. باقی ماہرین جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ محاذ گرم کیا جا رہا ہے، لیکن ہر ملک جو اس خطے کا ملک ہے وہ اس وقت اپنی معیشت پہ زیادہ توجہ دے رہا ہے، اور ممکن ہے کہ امریکنوں کو وہ کامیابی نہ ملے جس کا وہ تصور کر رہے ہیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.